بڑی کمی ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں۔ کسی شخص نے کیا خوب بات کی، اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہو بر صغیر پاک و ہند پہ 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، 1000 سال۔ اس نے بڑی پیاری بات کی، سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے۔ اس نے کہا ہم مان لیتے ہیں 1000 سال تک بر صغیر پاک و ہند پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، کیا ان حکمرانوں میں سے کوئی اسلامی بھی تھا؟ اللہ، سب مسلمان تو تھے، کوئی اسلامی بھی تھا؟ اسلام کے مطابق بھی چلنے والا تھا، اسلام کی بات کو بھی ماننے والا تھا؟ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں ہم اسلامی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے پڑوسیوں کا خیال ہے؟ اگر ہم نے کوئی ٹیپ چلائی ہوئی ہے تو ڈیک کی آواز اونچی ہے، موبائل چلایا ہوا ہے تو موبائل کی آواز اونچی ہے، اگر گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، اتنے ہم آگے بڑھ چکے ہیں، غیر اخلاقی ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی گاڑی اپنے دروازے کے سامنے کھڑی نہیں کرنی، ساتھ والے گھر کے سامنے کھڑی کریں۔ ہم نے اگر اپنی گاڑی کو دھونا ہے یا گھر کو دھونا ہے تو آپ دیکھ لیں اپنے گھروں کو جا کے، جن کے ہاں پانی کی عکاسی کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں اپنا گھر دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں، ان کے گھر کے باہر پانی نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے کروڑوں کے گھر بنائے ایک اللہ کی رضا کے لیے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے، گھر کے دروازے کے باہر پانی نکلنے کی جگہ تک نہ بنا سکے؟ جس شخص نے 2.5 کروڑ کا گھر بنایا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ اس سے میدان حشر میں ایک سوال کر دے کہ تو نے اپنی آسانی کے لیے 2.5 کروڑ لگا دیا اور میری مخلوق کی اور میرے بندوں کی آسانی کے لیے 10,000 روپیہ بھی نہ لگا سکا، وہاں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک پیمانہ دے دیا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اپنے رب کے پیارے ہو، اپنے رب کے ہم محبوب ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکوکار بندوں کے اندر شامل کر لیا ہے، تو فرمایا اپنے بارے میں اپنے پڑوسیوں کے کمنٹ دیکھ لو۔ اگر تمہارے پڑوسیوں نے تمہارے بارے میں کہہ دیا یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ بڑا نیک ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پڑوسیوں کی گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے نیکوکار اور پیارے بندوں کے اندر شامل فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا اگر تمہارے بارے میں کسی پڑوسی نے کہہ دیا یہ اچھا نہیں ہے، گاڑی کھڑی کرتا ہے، میرے دروازے کے سامنے کرتا ہے، شور کرتا ہے، گھر کے اندر ڈیک کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ ساتھ ساتھ جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہوں گے گھروں کے ساتھ، بلاک کے ساتھ، ان کی ساری آوازیں رات کے 12 بجے تک گھروں کے اندر آ رہی ہوں گی، اور یہ صبح اٹھ کے دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری نماز عید کو قبول۔ کیسی قبولیت؟ کیا اللہ تعالیٰ بے خبر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود نہ ہو، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچا کے مسجدوں کے اندر آتے ہیں نا، یا اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں، یہ مذاق ہے دعا کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کے ساتھ مذاق ہے، اس کی عظمتوں کے ساتھ مذاق ہے، کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ کرنے کے بعد، سارے لوگوں کو تنگ کرنے کے بعد ہم آ کے دعا مانگیں کہ اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ بائکس جو نکلی ہوئی ہیں اور جن کے پتہ نہیں سلنسر نہیں ہوتے، وہ 2 میل دور چل رہی ہوتی ہیں، ان کی آوازیں 2 میل دور تک ہر گھر کے اندر جاری ہوتی ہے، کوئی بندہ سویا ہونا وہ بھی اس کی آواز سن کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ کیسا معاشرہ ہمارا؟ اور نوجوان، بعض نوجوان، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض نوجوان ایسی بائک خریدنے کو اپنے آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، شوق کرتے ہیں کہ ایسی بائک ہوگی تو ہمیں معاشرے کے اندر بڑا اچھا سمجھا جائے گا، بڑا مال و